أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. سابقہ جمعہ پر آپ ساتھیوں کو جو بات سنائی جا رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اللہ نے اتنا اونچا مقام کیوں عطا فرمایا، پھر میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو بلند مقام اس لیے ہم نے دیا ہے کہ انہوں نے ہر مشکل وقت میں، ہر کٹھن مرحلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے قربانی دی ہے، اور پھر وہ قربانی کوئی ایک قسم کی نہیں، ہر قسم کی قربانی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی کے لیے پیش کی ہے۔ میں نے اس کی چند مثالیں بیان کی تھیں آپ کے سامنے۔ آج کا یہ جمعہ ہے اور اس جمعہ پر میں ایک پوائنٹ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ایک نقطے تک۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں اسی مضمون کو آگے چلاؤں گا تاکہ ہم جو مقصود ہے آج کے جمعے کا وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن پچھلے ہفتے کا جو ہمارا تسلسل ہے وہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے مقام اونچا دیا، شان اونچی دی، مرتبہ اور بلندی عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام نے ہر اعتبار سے قربانی پیش کی ہے۔ اور بھائیو آج بھی قانون یہی ہے، آج بھی قانون و اصول یہی ہے، جو بندہ دین کے لیے قربانی دے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربانی دے، تو یقین کیجئے آج بھی وہی رب ہے، اللہ اس بندے کو عزت عطا کرتا ہے، اللہ انہی کو بلندی اور عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے، 47 ممالک مل کر، نیٹو فورسز مل کر افغانستان کو ختم کرنے کے درپے ہوئے، ساری ٹیکنالوجی، ساری پاور، ساری فورسز، سب کچھ ان کے خلاف استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کا جھنڈا اٹھایا، تو یقین کریں ساری دنیا ذلیل ہو کر، خواب و خاسر ہو کر، ذلیل اور شرمندہ ہو کر واپس تو چلے گئے، لیکن اللہ نے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کیا، اللہ نے ان مسلمانوں کو عزت عطا کر دی ہے۔
اور آج وہ ملک ہے کہ آج ہم سنتے ہیں خبروں میں کہ اسی ملک کی ان کی اکانومی اور معیشت بہترین سٹیبل ہے، بہترین ہے، دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا لیکن اس کے باوجود وہ ایک سٹیبل ملک بنتا جا رہا ہے، دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ یہ صرف میں مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ بھائیو، صحابہ نے بھی قربانی اللہ کے لیے دی، اللہ کے نبی کے لیے دی ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ آج بھی اگر کوئی کسی جگہ پر بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرے گا، یقین کریں اللہ اس کو بھی عزت یوں ہی عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کو عزت دی ہے۔ اور آپ نے سنا، میں پچھلے جمعے پر آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ صحابہ نے مالوں کی قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کی قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ اپنے جذبات کی قربانیاں پیش کی، حتیٰ کہ آخر اپنی جان کی قربانی تک پیش کر دی۔ اور کئی صحابہ کرام وہ اللہ کے دین کی نظر ہو گئے، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی سر فہرست ہیں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، مردوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ جاؤ جا کر پوچھو علماء کرام سے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 حصوں میں چیر دیا گیا۔ یہ واقعہ سننا بڑا آسان ہے یا وقتی طور پر بیان کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ پریکٹیکلی بندہ سوچے کہ کوئی بندہ 2 انگلیوں سے پکڑ کر، ادھر سے 2 انگلیوں سے پکڑ کر چیرنا شروع کر دے اور کہے کہ محمد کا دین چھوڑ دے، تو ہم کیا کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں ایک کانٹا چبھے، کانٹا اور دکھ آنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان تھے، عورت ذات ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے اسے، لیکن اللہ کے دین کی، نبی کی محبت کی باری آئی تو اس نے 2 پھاڑیوں میں جسم چر گیا، 2 حصوں میں جسم چر گیا، اس نے وہ برداشت کیا، آخری دم تک رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتا ہے جب دین کے لیے بندہ قربانی دے۔ تو اب دیکھو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، 1400 سال بعد بھی آپ اور میں اس عورت کا نام عزت سے لے رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عزت ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے، بھئی ہم نے آج تک کیا کیا ہے۔ یہ عزت ہے کہ 1400 سال 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہ جاتا ہے، دنیا ان کو ضرب المثل بنا دیتی ہے، دنیا ان کو ایک ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ایسے بنو جیسے وہ صحابہ کرام دین کی قربانیاں دینے والے تھے۔ اس لیے بھائی آج ہم ہر چیز کی قربانی دے دیتے، ہر چیز کو دین پر قربان نہیں کرنا چاہتے، ہر چیز کے پیچھے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ اور ذرا دیکھو تھوڑا سا اسی مضمون کو چلا کے ہم نے ایک پوائنٹ تک جانا ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ اپنا اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے، پچھلے جمعے پر بھی یہی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ، اللہ نے اپنی رحمت والا برتن صحابہ کرام پر اور نبی علیہ السلام پر انڈیل دیا، پلٹ دیا۔ کیوں؟ نبی تو ویسی نبی ہے، صحابہ کا نمبر کیوں لگایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی مشکلات کی پرواہ کوئی نہیں کی، اپنی مصیبتوں کی پرواہ کوئی نہیں کی، اپنی غربت کی پرواہ کوئی نہیں کی،
اپنے رشتہ داری کا لحاظ کوئی نہیں رکھا، حتیٰ کہ بھائیو جیسے انہوں نے مال قربان کیے، سب کا جو میں سنا آپ نے، جیسے انہوں نے مال قربان کیے، جیسے انہوں نے اپنے جذبات قربان کیے، جیسے انہوں نے اپنی جانوں تک قربان کر دی، جیسے انہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر محمد کا ساتھ دے دیا، اسی طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی قربان کر دیا، ایسا مخالفت شروع کر دی۔ اگر مقابلے میں محمد علیہ السلام کا دشمن بیٹا آیا کھڑا ہے تو اللہ کی قسم ہے باپ اس کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا نام ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے عبد الرحمن۔ بعد میں جب مسلمان ہو گیا غزوہ احد اور بدر کے بعد جب وہ مسلمان ہوا، ایک دفعہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، بیٹھا ہوا ہے مجلس کے اندر ابا کے ساتھ، اچانک باتوں میں بات آئی تو کہتے ہیں ابا فلاں جنگ کے موقع پر تو 2 دفعہ میری تلوار کے نیچے آیا، میں مارتا تو مار سکتا تھا، تمہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے ابے ہونے کا حیا کر کے ابا جی تلوار کو نیچے کر دیا اور تیرے اوپر تلوار کوئی نہیں چلائی۔ ابو بکر صدیق وہ صدیق اکبر ہے، اس کا جملہ میرے بھائیوں دلوں پہ لکھنے کے قابل ہے۔ ابو بکر صدیق کہتا ہے عبد الرحمن بیٹا تو نے 2 دفعہ میرے سامنے آ کر اپنا موقع پا کر بھی مجھے قتل نہیں کیا، ابا کا لحاظ کیا، اللہ کی قسم ہے اگر میری تلوار کی مار کے نیچے تو 1 دفعہ بھی آتا میں تمہیں بیٹا نہیں محمد کا دشمن سمجھ کے فوراً تیری گردن اڑا دیتا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اولاد سے ماں باپ کتنا مجبور ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا انس اور پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے نبی کی محبت کا مقام معیار اتنا بلند ہے صحابہ کے دلوں کے اندر، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیے، مقابلے میں اولاد آ گئی تو اولاد سے ٹکر لینے پر بھی تل گئے۔ ایسا کئی مواقع پہ ہوا ہے بھائیو، یاد رکھو صحابہ کرام کو یہ مقام ملا ہے کیوں؟ انہوں نے قربانیاں بڑی دی ہیں۔ اب آؤ ذرا میں 5ویں نمبر کی بات آپ کو سناؤں، 3 پچھلے جمعے ہو گئی، 1 چوتھی ابھی میں نے سنائی ہے بیٹے والی بات، اور 5ویں نمبر کی بات سنو۔ او بھائیو 2 صحابہ کرام ہیں، 2 صحابی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا حی علی الجہاد، چلو جہاد پہ صبح نکلنا ہے، تیاری کرو۔ صحابہ کرام رخت سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے 2 سچے عاشق ہیں، صحابی رسول ہے، دونوں آ کے کہتے ہیں ایک دوسرے کو یار او اللہ کا بندہ میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا پر آمین کہنا، دوسرا کہتا ہے پہلے تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ صبح تیرے محمد کے دین کی خاطر، تیرے محمد کی عزت کی خاطر، تیرے محمد کی ناموس کی خاطر، صبح تیرے دین کی توحید کی خاطر ہم نے کفرستان میں جانا ہے، کفر سے لڑنا ہے، دارالحرب میں جانا ہے۔ اللہ میری دعا ہے کہ جب میرا مقابلہ کسی دشمن کی فوج سے ہو، جب ہم دشمن آمنے سامنے ہو تو اللہ اس وقت ایک بڑا طاقتور دشمن میرے مقابلے میں سامنے لانا اور میں اس کے ساتھ لڑوں، وہ میرے ساتھ لڑے، وہ میرے اوپر وار کرے، میں اس کے اوپر وار کروں۔ اللہ
फिर मुझे तौफीक देना कि मैं कोशिश करके मार के उसको जहन्नम हासिल कर सकूं। दूसरा साहबी कहता आमीन आमीन आमीन, ये दुआ मुकम्मल की है। दूसरा साहबी कहता है अब मैं दुआ करता हूं, तू आमीन कहना। तवज्जो कर जरा, अब साहबी की दुआ सुनिए। दूसरा साहबी कहता है अल्लाह जब सुबह दुश्मन के साथ हमारा आमना सामना हो, किसी जरी बहादुर दुश्मन के साथ मेरा पल्ला पड़ाना, उसके साथ मेरा टकराव कराना, वो मेरे ऊपर हमला आवर हो, मैं उसके ऊपर हमला आवर हूं। लड़ते लड़ते फिर वो क्या करे, मुझे कत्ल कर दे और कत्ल करने के बाद मेरा मुसला बना दे, मेरा नाक भी काट दे, मेरी कान भी काट दे, मेरी आंखें भी काट दे। और उसके बाद जब क़यामत के दिन आए, तवज्जो कर यार, सहाबा की कुर्बानियां सुनो ओ मुसलमाना। साहबी कहते हैं अल्लाह वो मुझे कत्ल कर दे और मेरा मुसला बना दे, मेरे आज़ा काट दे, नाक काट दे, कान काट दे, हाथ पांव काट दे, मुसला मेरा बना दे। जब मेरी रूह परवास कर जाए, कल क़यामत के दिन जब तेरी अदालत में पेश हूँ, उस वक़्त मैं ये आज़ा अपने साथ लेके आऊँ तेरे दरबार में, और तू मुझसे पूछे ओ साद ये तेरा हशर क्यों हुआ, और मैं कह दूँ अल्लाह तेरी मोहब्बत में, तेरे मोहम्मद की मोहब्बत में ये किया है। उस वक़्त तू कह दे ओ साद वाकई तू सच कह रहा है, तेरी शहादत में अल्लाह कबूल कर रहा। और भाइयों सहाबा को मकाम क्यों मिला है, वजह यही है, वजह यही है उन्होंने कुर्बानी पेश की है। आज भी कुर्बानी पेश कर, रस्म और रवाज को साइड पे कर, नबी की सुन्नत को सामने ला, अपने बाप दादे के तरीके को साइड पे कर, पैगंबर के तरीके को सामने ला। दुनिया के हीरो को जीरो समझ, मोहम्मद को अपना हीरो समझ, अपना लीडर और मुक्तदा मोहम्मद करीम को मान ले। अगर आज भी उम्मत ये रवैया अख्तियार कर ले, आज भी उम्मत अपने नबी को अहमियत देने लग जाए, आज भी उम्मत अपने नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए खड़े होने वाली बन जाए, अल्लाह की कसम है याद रखो आज भी अल्लाह वही है, उसकी इज्जत वही है, अल्लाह की ताकत उसी तरह है। सूरत रहमान का दूसरा रकू पढ़ लो, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, यसअलू मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्ल यौमिन हुवा फी शान। हर मखलूक आसमानों में है या जमीनों में है, सातों आसमानों पर मौजूद है या तख्तुस सरा तक है, बर्री मखलूक है या बहरी मखलूक है, फिजाई मखलूक है या जमीनी मखलूक है, जिस किस्म की भी मखलूक है, हर मखलूक यसअलू मांगती है तो किससे, एक अल्लाह से मांगती है। क्यों, दाता भी अल्लाह है, देने वाला भी अल्लाह है, वहाब भी अल्लाह है, रज़ाक भी अल्लाह है, मोती भी अल्लाह है, अता करने वाला भी अल्लाह है। इसलिए सारी मखलूक अल्लाह से मांगती है। फिर अल्लाह ने फरमा कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, और लोगों हर रोज तेरे रब की शान निराली होती है, अजीब शान है, हर रोज निराली शान वाला रब जो सहाबा के दौर में रब था आज भी वही रब है। जेरा सहाबा दे दौर च रब भाई हुण भी वही रब है, क़यामत तक वही रब रहेगा। रब है अकेला अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बंदो मन, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की साइड करे, जो अल्लाह के दीन का हो जाए, अल्लाह के कुरान का साथ दे दे, मोहम्मद की इज्जत की खातिर खड़ा हो जाए, पैगंबर की नामूस की खातिर खड़ा हो जाए, खत्म नबुव्वत पर चोट लगने लगे, उसकी गैरत ईमानी जाग पड़े, ऐसा बंदा जब मोहम्मद की खातिर, नबी की खातिर, दीन की खातिर, तौहीद की खातिर कुर्बानी दे देगा। अल्लाह ने फरमाया मन काना लिल्लाह, नबी ने फरमाया मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। बंदे का काम है कुर्बानी देना, रहमत की झोली में डाल कर रहमत से झूले झुलाना उसके रब का काम है।
दुख नहीं आने देगा, ज़लील नहीं होने देगा, नाम मिटने नहीं देगा, इज्जत को ज़वाल नहीं आने देगा, कोई नुकसान नहीं होने देगा। क्यों? खुद जो ज़वाल से पाक है, खुद जो ज़वाल से पाक है, जो भी उसका हो जाता है वो उसी का हो जाता है। और ज़रा देखो ना सहाबा किराम कैसे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तफसील में नहीं जाना चाहता। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है, ओहद का मैदान है, जंग लड़ी जा रही है। आज भी चले जाओ 3-4 मील का फासला है मदीना मस्जिद नबी से, मदीना शहर है हुई है, वहाँ पर आज भी चले जाओ, हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक गवाही दे रही है। ये वो मकाम है जहाँ मोहम्मद की इज्जत की खातिर सगा चचा अमीर हमज़ा कुर्बानी दे रहा है। और कुर्बानी भी कैसी दे रहा है, उनको शहीद कर दिया गया, उनके आज़ा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिस्म को उनके आज़ा अलग-अलग कर दिए गए, मुसला बना दिया गया अमीर हमज़ा का। कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अल्लाह का कुरान भी सच्चा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान भी सच्ची है। अल्लाह ने फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्य वल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊ फी सातिल उसरा मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। ओ लोगो, जैसी रहमत मैंने अपने नबी पर उतारी है, वैसी रहमत मैंने अपने नबी के सहाबा पर उतार के, जैसे नबी को सारे नबियों का इमाम बना दिया, वैसे सहाबा को सारी उम्मतों का इमाम बना दिया। अल्लाहु अकबर। आओ जी आगे चलो ज़रा, कोई एक मिसाल है कुर्बानी की। एक और अंदाज सुनो ज़रा, जो मैं पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा हूँ, तवज्जो करें ज़रा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, रात मुझे ख्वाब आया है। अब तवज्जो करें ज़रा, तवज्जो। रात मुझे ख्वाब आया है और ख्वाब के अंदर क्या देखता हूँ, मेरे दोनों हाथों में कंगन डले हुए हैं। कंगन जानते हो, कड़े कंगन, ब्रेसलेट है, मेरे दोनों हाथों में कंगन डले हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं ख्वाब में कंगन देखकर परेशान हुआ। ख्वाब के अंदर मेरे ऊपर वही आई, जिब्राइल ने कहा, और आपको पता होना चाहिए, रुयल अंबिया वहयुन, अल्लाह के नबियों का ख्वाब भी अल्लाह की वही होता है। ऐसे ही है ना, हम सबका यही अकीदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो जी। फरमाया, दो कड़े डले हुए हैं, कंगन डले हुए हैं मेरे दोनों हाथों में। ख्वाब में मैं परेशान हुआ, ख्वाब में वही आई और जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, इन पर फूंक मारिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने ख्वाब के अंदर फूंक मारी, दोनों कड़े उतर गए, दोनों कड़े उतर गए। सहाबा किराम बैठे हैं, अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बता रहे हैं। फरमाया, लोगो तवज्जो करना ज़रा, लोगो ये जो दो कड़े हैं, इसकी ताबीर ये है, दो ऐसे बदमाश हैं जो मेरी नबुव्वत पर, ख़त्म नबुव्वत पर हमला आवर है। तवज्जो करें ज़रा, मेरा पॉइंट आगे है, उसी तरह रुख जा रहा है इंशाअल्लाह। दो बदमाश हैं जो मेरे होते हुए ख़त्म नबुव्वत पर डाका डाल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनकी सरकोबी करनी है। उनमें से एक बंदा अस्वद अनसी है, अस्वद सवाद से है, अस्वद बहुत ज़्यादा काला, बड़ा काले रंग का ये बंदा था और यमन में रहने वाला था।
اور زبان اس کی بڑی بہترین فصیح و بلیغ زبان تھی، بڑا بولار تھا، بڑا بولنے والا، گفتگو میں بڑی شائستگی تھی اس کی، بڑی بات کرتا تھا، وزنی بات۔ اسی باتوں میں آ کر لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے، اس کے قربان ہونے والے اس کے نام پر ہو جاتے۔ جب اس نے اپنی شہرت دیکھی، ادھر محمد الرسول اللہ کی شہرت دیکھی، اس کے دل میں خبیث خناس اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ رسول اللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں، میں بھی نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہوں، لوگ میرے بھی فالوور بن جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ نبوت کا اعلان کر دیا۔ کرتے کرتے یمن کے اندر اس نے بہت سارا اپنا لشکر بنا لیا، بہت سارا قافلہ بنا لیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی مبارکہ میں، توجہ سے سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر نے یمن والوں کی طرف، مسلمان جو وہاں پہ آباد تھے ان کی طرف پیغام بھجوایا، یمن کے میرے صحابہ، یوں کرو، اس اسود انسی بدماش کی سر کو بھی کرو اور اس کو قتل کر کے اس کا نام و نشان بھی مٹا دو۔ دو صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی اور جا کر رات کے وقت اسود انسی نامی جو بدماش، نبوت کا دعویٰ کرنے والا بہت بڑا دجال کذاب تھا، اس کی جا کر گردن مروڑ دی اور اس کا نام و نشان مٹا کر اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف پیغام بھیج دیا۔ یمن سے پیغام آتے آتے کچھ دن لگ گئے، لیکن میرا رب کون ہے؟ ان ربی علیم حکیم، میرا اللہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ایک چیز میرے رب کے سامنے ہے۔ اللہ نے یہ سارا واقعہ جو یمن میں ہوا، نبی کے صحابہ کرام نے اسود انسی کو قتل کیا، یہ سارا واقعہ جبرائیل کے ذریعے اپنے پیغمبر کریم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو جمع کر کے بتایا، اور جو مجھے خواب آیا تھا 2 کنگنوں والا، ان میں سے ایک کنگن سمجھو اتر گیا، ایک تو لائن جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قاصد پہنچا یمن سے پیغام لانے والا، وہ پہنچا تو پتہ چلا ابھی چند دن ہوئے آمنہ کے لال دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خبر جو فزیکل تھی نا وہ بعد میں پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پہلے رخصت ہو گئے۔ توجہ سے سنیے گا، ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا، ابتدائی ایام تھے جب قاصد لے کے پہلی خوشخبری آیا۔ وہ کون سی خوشخبری تھی؟ یا امیر المومنین، امیر المومنین ابو بکر صدیق، آپ کی خلافت کے دور میں پہلی امت مسلمہ کو جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا بدماش اسود انسی تھا، اس کا قصہ ہم نے تمام کر دیا ہے۔ پہلی خوشی کی خبر یہ پہنچی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ عرصہ وقت گزارنے کے بعد، تقریباً سوا سال کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرا بدماش، وہ میرے نبی نے جو بتائے تھے 2 کنگن ہیں، توجہ کرو ذرا، 2 کنگن میرے پہنے ہوئے ہیں، پہلا خبیث تو مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ دوسرے خبیث کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل، توجہ کرو ذرا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ توجہ کر یار، صحابہ کی قربانیوں کی مثالیں کیا کیا میں تمہیں سناؤں، ذرا توجہ کر۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ادھر آئے اسلام کے دائرے میں، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے پاک پیغمبر کی عدالت میں حضرت اکرمہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ جب مجھے بلاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل، یا رسول اللہ میری نسبت تو اب اسلام کے ساتھ ہو گئی ہے، میری نسبت تو اب آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، میں تو اب آپ کا غلام بن گیا ہوں، یا رسول اللہ میرا ابا آپ کا دشمن تھا، میں چاہتا ہوں میری نسبت آپ سے ہے اور کوئی بندہ میری
कोई निस्बत मेरे अब्बा की तरफ भी ना करे, मैं अब्बा का नाम भी साथ नहीं लेना चाहता। आज के बाद अपने सहाबा से फरमा दे मुझे कोई इकरमा बिन अबू जाल ना कहा करे। जब भी मुझे कोई कहे तो वो कहे इकरमा बिन इस्लाम, इकरमा इस्लाम का बेटा है। अपने अब्बा का नाम मिटवा दिया, गल समझ, अपने अब्बा का नाम मिटवा दिया। अब्बा का नाम लेना बर्दाश्त कोई नहीं किया। क्यों? मोहम्मद की मोहब्बत में, पैगंबर के दीन की मोहब्बत में, पैगंबर को हक समझते हुए अपने अब्बा का नाम भी मिटा दिया। इधर देखो, वाक़या लंबा है, मैं उसको मुख्तसर करता हूँ। मेरे दो बातें बड़ी अहम करनी है। एक तो ये जो हम पॉइंट जा रहा है ना ख़त्म नबूवत की तरफ, ये, और दूसरी बात है मैंने शब कदर के शब बरात के बारे में बात करनी है जी, तवज्जो करें ज़रा। खैर, इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कस्टडी में, उनकी सिपा सलारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक लश्कर भेजा। उसके बाद एक और लश्कर भेजा, वो भी उस वक़्त का नबुव्वत का दावेदार था, ख़त्म नबुव्वत पे डाका डालने वाला, यमामा के अंदर रहने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसकी तरफ अल्लाह के पाक पैगंबर के खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने दूसरा लश्कर भी भेजा। उसके बाद उसका बहुत बड़ा लश्कर है दुश्मन का, 40,000 फौज है मुसैलमा कज़्ज़ाब की। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, हजरत खालिद बिन वलीद के साथ तीसरा लश्कर और भी भेज दिया। 3 लश्कर जब पहुंच गए उन मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए, उसका सदेबाब करने के लिए, उसको मिटाने के लिए तीनों लश्कर पहुंच गए। अब उसको मारने के लिए, उसको मिटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये तीनों हमला आवर हुए। तवज्जो कर जरा, तवज्जो कर, तीनों हमला आवर हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नेज़ा मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ ऐसे फेंका ताकि उसे लगे और जहन्नम वासिल हो जाए। उसके जो जाननिसार थे वो आगे आ गए, मुसैलमा बच गया और वो दूसरे जहन्नम वासिल हो गए। आखिरकार क्या हुआ, तवज्जो कर जरा, वाक़या मुख्तसर करूं। खैर, मौका पाकर वो बंदा जिसने ओहद के मैदान में हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, हजरत वाशी अब सहाबी बन चुका था, इसने क्या किया, आगे बढ़कर मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करके बाद में कहते थे लोगों, जब मैं कुफर में था इस्लाम का शेर अमीर हमजा मेरे हाथों से शहीद हुआ, और जब मैं इस्लाम में आया कुफर का बड़ा लीडर मुसैलमा मेरे हाथों से जहन्नम हासिल हुआ। मैंने बराबरी कर दी है। और देखो जरा, इसी जंग में, जंग क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह यह है, ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वाला डाका डाल रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 3 लश्कर भेजे, फोर्सेस भेजी, हमला करा के उसका तिया पाछा कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया। लेकिन उसकी बड़ी फौज थी, 40,000 के लगभग उसकी फौज थी। उससे टक्कर लड़ाई के अंदर 1400 सहाबा शहीद हुए। तवज्जो, 1400 सहाबा में से 700 सहाबा कराम कारिए कुरान थे, कारियुल कुरान थे। 1400 सहाबा टोटल शहीद हुए। 1400 सहाबा कराम अपनी जान का नजराना क्यों पेश कर रहे हैं? मोहम्मद की ख़त्म नबूवत की खातिर, ख़त्म नबूवत की वजह से इन्होंने कुर्बानी पेश की है। ओ लोगों, सहाबा की कुर्बानियाँ आपने
पिछले जुमे पर भी सुनी है, आज भी उसे मौजू को आगे चला कर हम एक नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। सहाबा कराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन पैगंबर पर आंच नहीं आने दी। कोई अगर पैगंबर पर हमला आवर होने लगा, उसको भी मिटा के रख दिया। कोई पैगंबर के दीन पे हमला आवर होने लगा, उसे भी मिटा के रख दिया। और कोई खत्मे नबुव्वत पे हमला आवर होने लगा, उसको भी तबाह करके मिटा दिया। ये मुसलमानों का ईमान है कि नबुव्वत के अंदर किसी को शरीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारा अकीदा ईमान है जैसे रबूबियत में अल्लाह का शरीक कोई नहीं, नबुव्वत में मोहम्मद के बाद शरीक कोई नहीं है। बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कोई नबुव्वत में शरीक हो, चाहे कोई कादियान का बदमाश हो, बेशक वो हमारे चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेके आ जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा हो, उनको रिलैक्सेशन मिल रही हो कि आप अपनी इबादतें खुलेआम कर सकते हो, इबादत गाहों को मस्जिद कह सकते हो, अपने कुरान प्रिंट करा सकते हो। बेशक अदालत आलिया से फैसला आ भी जाए, मुसलमान इसको कभी नहीं मानेगा। कोई मानेगा? मुसलमान इसको नहीं मानेगा। ये मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत पे हमला है, मुसलमानों का मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। कलमे की बुनियाद पे ये मुसलमानों का मुल्क हासिल किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बेस पर ये मुल्क हासिल किया गया। इसमें बाकी तुम्हारे सियासी मामलात जितने भी हैं, तवज्जो करो ज़रा, जितने भी सियासी मामलात हैं वो आप जानो, आपका काम जाने, आपकी मैनेजमेंट है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। जिसको मर्जी है प्राइम मिनिस्टर बनाओ, जिसको मर्जी है सदर प्रेसिडेंट बनाओ, हमें उससे ताल्लुक नहीं, हमें ताल्लुक है मोहम्मद की खत्म नबुव्वत से। इस पे डाका बर्दाश्त नहीं होगा और अदना से अदना मुसलमान भी इस बात को कभी गवारा नहीं करेगा। कहो इंशाअल्लाह। उन्हें तो पता भी है बिके हुआ है, कोई पता नहीं है। पता तो आपको तब होगा जब चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर जारी करते हैं, इमरान खान के बारे में यूं हो गया, नवाज शरीफ के बारे में यूं हो गया, फलां के बारे में यूं फैसला, तो अब फिर आपका जो लीडर होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जब उसके खिलाफ एक्शन फैसला आता है फिर पता चलता है ओ जी हमारे लीडर के खिलाफ फैसला आ गया जी, अदालत ठीक नहीं है, जजेस ठीक नहीं है। तुम्हारे लीडर करोड़ों मिल जाए, सारी कायनात तुम्हारे लीडरों से भर जाए, अल्लाह की कसम है मोहम्मद करीम की जूती का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। आपको पता है हमारी जस्टिस साहब ने ख़त्मे नबुव्वत पर डाका डालने वाले बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, उनको रिलैक्सेशन दी है, वो यूँ करें भाई। इंशाअल्लाह हमारे जो इस फील्ड में आगे फ्रंट फुट पे जो बंदे हैं, इंशाअल्लाह वो काम करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह जो तेरे नबी की ख़त्मे नबुव्वत के ख़िलाफ़ ऑर्डिनेंस पास हुआ या जो कुछ भी हुआ, मौला हम दुआ करते हैं ऐ अल्लाह अव्वलन तो हमारी दुआ है कि इनको हिदायत अता फरमा, जिन्होंने ये फैसले दिए उन्हें हिदायत अता फरमा। अगर या अल्लाह इनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो मौला इन मुसीबतों से हमारी जान छुड़ा, या अल्लाह इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचा, इनको तबाह बर्बाद फरमा। इन्होंने ख़त्मे नबुव्वत का भी लिहाज कोई नहीं रखा। इंशाअल्लाह हम ख़त्मे नबुव्वत पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इस वास्ते आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, नौजवान यंग जनरेशन बैठी है, कुछ ये भी काम करो। सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट करते हो, नून को सपोर्ट करते हो, सियासी जमातों को सपोर्ट करते हो, कभी मोहम्मद की ख़त्मे नबुव्वत को भी सपोर्ट करो, उस पर भी बोलो। तेरी पोस्टें बहुत कुछ कर सकती हैं, ज़हन बना सकती है। थोड़ा सा इस बारे में भी अपनी अल्लाह ने जो सलाहियतें आपको दी हैं थोड़ा सा इस तरह भी लगाओ ताकि कोई दुश्मन मेरे मोहम्मद की ख़त्मे नबुव्वत पर हमला आवर न होने पाए। ठीक है जी। अच्छा और 7 मिनट रह गए, 8 मिनट।
مجھے پچھلے ہفتے کہا گیا بھئی ہم نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہوتا ہے جی، تو کائنڈلی وہ اپنے ٹائم کے اندر اندر بات کو سمیٹ لیا کریں، انشاءاللہ ہم لحاظ رکھیں گے جی۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، 5-7 منٹ میں 2 فرض ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم لیٹ نہیں کیا کریں گے آپ کو۔ اب یہ جو 6-7 منٹ ہے نا، 8 منٹ، ایک مسئلہ سن لو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میرے خیال میں اتوار والے دن جو نائٹ آئے گی، اتوار کی شام، وہ ہے شب برات 15 شعبان۔ اس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ کرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ نظریات بھی رکھتے ہیں۔ اولاً کیا شب برات کی فضیلت ہے یا کوئی نہیں، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس رات میں کوئی مخصوص قسم کی عبادتیں ہیں یا کوئی نہیں۔ نمبر 3، 15 شعبان کا روزہ ہے کہ کوئی نہیں۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات یہ جو حلوے شلوے پکائے جاتے ہیں یا اچھا کھانا بنایا جاتا ہے، بھائی پورے سال کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ چاروں باتیں بتا دوں آپ کو، بتا دوں 4-5 باتیں جو ہیں بتاؤں، سارے توجہ کرو گے؟ اچھا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا سمجھ تو آ رہی ہے لیکن دل نہیں مان رہا، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ محققین علماء سے اے نہیں بھئی جیرا مسجد دے اندر نو نے فرض پڑھا دیندہ 4 فرض حافظ صاحب، اسے کو مسئلہ نہیں پوچھنا، جس نے تحقیق کے میدان میں جو علماء ہیں ان سے جا کر پوچھنا بھئی حضرت ہمیں اس کی حقیقت بتاؤ، اگر وہ غلط ہو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سزا متعین کرنا، جرمانہ لگانا، میں بھگتنے کو تیار ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ توجہ کریں گے، شب برات لفظ نام یہی ہے نا اس کا، ہے مسارع العید، یہ تو پتہ ہو نے طارق ہنسے بہو ہیں۔ اچھا، تو شب برات، شب یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، شب رات کو کہتے ہیں اور یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، سورۃ توبہ کا پہلا لفظ ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اور بھی بہت سارے مقامات پہ آیا ہے۔ شب برات 2 لفظ ہے، ایک فارسی کا لفظ ہے، ایک عربی کا لفظ ہے۔ اب یہ بتاؤ، نماز جو ہم پڑھتے ہیں نماز، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ، روزے کو صوم، حج کو حج، عمرے کو عمرہ، جو عبادتیں ہیں، جو اعمال ہیں نا، ان کے نام باقاعدہ شریعت میں موجود ہیں، ایسے ہی ہے۔ لہذا جو نام شریعت میں عبادتیں کے موجود ہیں وہ تو ہیں، اور یہ جو رات ہے اس کے بارے میں آپ علماء سے پوچھیں، لیلۃ البرات اس قسم کا کوئی لفظ ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے، احادیث کی تمام کتب میں لیلۃ البرات نہیں ہے۔ شب برات ویسے فارسی عربی کا مکسچر ہے، لہذا نام سے پتہ چلتا ہے بھئی دال کالی کالی ہے، اب پتہ نہیں تھوڑی کالی ہے یا ساری دال ہی کالی ہے، بتاتا ہوں آپ کو۔ اب توجہ سے، اس کے نام سے پتہ چل گیا بھئی اس میں کوئی ڈاؤٹ آ گیا، شک آ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے یا کوئی نہ، تو یاد رکھیں کچھ علماء، جس میں بڑے علماء بھی کچھ ہیں، ہم ان کی قدر احترام کرتے ہیں، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے، کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس کی فضیلت نہیں ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت ہے، ان کے سامنے 10 روایات موجود ہیں، کتنی؟ 10 روایتیں، جن کے اندر اس رات کی فضیلت کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے دوسرے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 کی 10 روایتیں ضعیف ہیں، یہ دونوں فریق مانتے ہیں، ضعیف روایات ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ جب ضعیف روایات ہیں، عمل کے اب آپ کو پتہ نہیں یہ قانون سمجھ آئے گا یا نہیں، بہرحال امید تو ہے آ جائے گا، اللہ کرے، نہیں تو بہرحال میں بتا ہی دیتا ہوں، عمل کے ثبوت کے لیے صحیح احادیث کا ہونا ضروری ہے، اس کے فضائل میں ضعیف روایت بھی چل جاتی ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا مجھے پتہ ہے، بہرحال آگے چلیں۔ 10 روایتیں ہیں، 10 کی 10 ضعیف ہیں۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ جی اس رات کی فضیلت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اتنی ساری ضعیف روایتیں جس چیز کے بارے میں ہوں تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں اس رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لینی چاہیے۔ وہ بتاتا ہوں آگے تفصیل انشاءاللہ،
ٹھیک ہے جی. اور دوسرے حضرات وہ سرے سے کہتے ہیں بھائی قرآن مجید کی سورۃ دخان کی ابتدائی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. وہ رات جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے وہ بڑی عظمتوں والی مبارک رات ہے، اور وہ رات ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال کے احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی مثال دیتا ہوں، آج ہے 23 ہے 23 ہے نا، آج 23 فروری ہے. 23 فروری کو مثال کے طور پہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر، جہاں قرآن نازل ہوا جس رات میں، اس رات میں آئندہ آنے والی 22 فروری تک یہ جو پورا سال ہے اس کے اندر کیا کیا ہونا ہے، کس کس کو موت آنی ہے، کس کس کو کیا ملنا ہے، کیا لینا ہے، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لیلۃ القدر ہے. علماء مفسرین نے فرمایا یہ تمام تر آیتیں جو ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں. اس رات میں عبادت کرنا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں نصیب کرے. رمضان قریب آ رہا ہے، 15-16 دن رہ گئے ہیں. انشاءاللہ رمضان کے اندر انشاءاللہ وہ رات ہمیں نصیب ہوگی اور ہم انشاءاللہ عبادت بھی کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، یہ جو رات ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف 10 ضعیف روایتوں کی وجہ سے کچھ علماء اس کی جو ہے فضیلت کے قائل ہیں. بہرحال اگر اس کی فضیلت کا کوئی قائل بھی ہو تو اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے؟ مسجد میں لائٹیں جلاؤ، بڑی بڑی جھنڈیاں لگاؤ اور سپیکر پہ شبینہ پڑھو، نعتیں لگا دو، کیا یہ طریقہ ہے؟ اچھا، ایک سوال کا جواب تو دو. لیلۃ البراء یا شب برات جو ہے اس میں جو رات کو عبادت کی جائے گی وہ نفلی عبادت ہوگی یا فرضی ہوگی؟ نفلی ہوگی نا. فرض تو وہی ہے جو آپ نے پڑھنے ہیں، ادا کرنے ہیں، چاہے جو بھی رات ہو. فرضی نہیں ہوگی، نفلی ہوگی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، توجہ سے سنیں. شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج کہ نفلی عبادت گھر میں چھپ کر کی جائے اور فرضی عبادت علی الاعلان کی جائے. مثال کے طور پر فرض نماز مسجد میں اعلانیہ پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، پتہ چلے عزیر شاہ آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا، نماز پڑھے. اور باقی سنن نوافل جو ہوتے ہیں وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. پتہ ہے نا اس مسئلے کا تو انہوں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نفلی عبادت گھر میں اور چھپ کر کرنا زیادہ افضل ہے. تو جب مسئلہ یہ ہے بھائی یہ شب برات میں اگر نفلی عبادت کرنی بھی ہے ان ضعیف روایتوں کی وجہ سے، تو مسجد میں چراغاں کر کے پورے محلے کو اکٹھا کرنا اور سارے جوان کھڑے ہیں اور آئے بیٹھے ہیں اور ادھر باتیں ہو رہی ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں 2-4 نفل جتنی اللہ توفیق دے کر لو، پڑھ لو، بس ختم ہو گئے. مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں جی گھر میں پھر بندہ جاتا ہے نا جی، وہ 2-4 نفلیں بندہ پڑھتا ہے تو پھر نیند آ جاتی ہے، بستر سامنے ہوتا ہے، پھر بندہ سو جاتا ہے، عبادت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. انہوں نے بڑے کمال کی بات لکھی ہے. فرمایا بھائی بات سنو، مسجد کے اندر تم 20 رکعتیں پڑھ لو نا مجمع کے اندر، اور تنہائی میں 2 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، وہ تنہائی والی 2 رکعتیں زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان میں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس میں صرف خالصتاً اللہ کی رضا ہے. اور مسجد میں جو پڑھ رہا ہے اس میں بڑی ریاکاری بھی ہوگی، کیا کچھ ہوگا. بات تو ٹھیک ہے نا؟ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ نفلی عبادت گھر میں کی جائے. لہٰذا میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہے فلاں فلاں، بالکل شریعت میں یہ چیز ہے ہی کوئی نہیں. البتہ اگر ضعیف روایتوں کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کو مان بھی لیا جائے تو گھر کے اندر جتنی اللہ توفیق دے عبادت کر لو. مسجدوں کو کھول کے رکھنا اور لائٹنگ کرنا اور کیا کچھ کرنا یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے. شریعت اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتی. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اگلی بات یہ ہے اسی رات میں جو ہے اچھے کھانے پکانا. بھائی اچھے کھانے پکائیں گے تو پورے سال کا رزق بڑھ جائے گا. یاد رکھو حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس وقت بندے کا ماں کے پیٹ کے اندر پروسیس شروع ہوتا ہے نا، قطرے سے خون سے ہڈیوں سے گوشت، وہ مراحل شروع ہوتے ہیں. جب پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، انسان کا جسم بن جاتا ہے، ابھی روح نہیں ڈلتی، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتا ہے، کہتا ہے لکھ، اس کو اتنا رزق ہوگا، اس کو موت فلاں چیز سے آئے گی، اتنی عمر ہوگی، اتنا اس کی مقدر میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. بھائی جو رزق مقدر میں لکھا پڑا ہے نا وہی ملنا ہے.
ٹھیک ہے، حلوے پکاون نال مولوی صاحب کا پیٹ بھرے گا، آپ کا پیٹ بھرے گا، رزق وہی ہوگا جو نصیب میں ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی سن لو ہے، اوہو ٹائم ہو گیا پورا، آپ کہتے ہیں بھئی خطبہ مختصر چکر سا ایک ادھے منٹ دا، ٹھیک ہے، مسئلہ پورا ہو جائے، کیا کریں یار، آپ کے لیے بیٹھا ہوں، حقیقت ہے مجھے تو پتہ ہے نا مسئلے کا، آپ کو بتا رہا ہوں، خطبہ وہ کہیں کدے منٹ دا کر سانچ، انشاءاللہ 2 بجے جماعت کھڑی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے کھانے شانے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، اس رات میں کچھ بندے ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نفلی نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں اور قضاء عمری کی 2 نفل بھی پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، جو نوافل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ ثابت ہیں ان کے لیے جماعت کرنا جائز ہے، جیسے بارش کی نماز، استسقاء، سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز، اس قسم کی نفلی نمازیں جو شریعت سے ثابت ہیں ان کے لیے تو جماعت کے اہتمام کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے اہتمام کرنا جائز کوئی نہیں ہے۔ لہذا انفرادی جو ہے کوئی بندہ عبادت کرے تو کرے۔ آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے لیے خاص روزہ رکھنا ثابت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ لہذا اگر کوئی بندہ اس ترتیب سے ہر مہینے روزے رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کا بھی ساتھ رکھ دے تو ٹھیک ہے، اسپیشلی اسی دن کا روزہ رکھنا بھائیو یہ شریعت میں جائز کوئی نہیں ہے۔ یہ مسئلے میں نے واضح کر دیے، اب عمل کرنا آپ کا کام ہے۔